نے تعارف کروا دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کے اندر پڑھا تھا۔ اس وقت سے آج تک ہر خطیب اپنے خطبے کے اندر اس آیت کی تلاوت کرتا آ رہا ہے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 45 سال تک قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی ہے، جنہوں نے ترکی کے اندر قرآن مجید کو پڑھایا، روس کے اندر قرآن کی تفسیر کو پھیلایا، مکہ اور مدینہ کے اندر استاد کی حیثیت سے اللہ نے ان کو شرف نصیب فرمایا، بوڑھے ہو گئے تھے، پھر پاکستان آ گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک قرآن مجید کا پروگرام ہے مختصر۔ میں نے کہا مرنے سے پہلے پاکستانیوں کو قرآن کا پروگرام سنا دو، مختصر 6 نکاتی پروگرام۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آپ نے یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائی۔ فرمایا لوگوں اس آیت پر آ جاؤ، 6 نکاتی پروگرام پہ آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ولید بن مغیرہ کو جب کافروں نے بھیجا تھا کہ جائیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی خلاف ورزی چھوڑ دیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے ولید بن مغیرہ کو سنائی۔ ولید بن مغیرہ نے یہ آیت سنی تو آ کر لوگوں کا لوگوں جو کلام جناب محمد بن عبداللہ پڑھتا ہے اس کلام کے اندر بڑی حلاوت اور مٹھاس ہے، اس کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی۔ قرآن کی یہ آیت یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے 13ویں نمبر پہ یہ اسلام لائے۔ شروع میں دوستوں کی دیکھا دکھائی کلمہ پڑھا لیکن دل میں اسلام راسخ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں تھا، اللہ کے نبی کو پسینہ آیا، وحی اترنا شروع ہوئی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا، کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا، حضور کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر ایک آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہا میرا پیغمبر یہ آیت پڑھتا جاتا تھا، اللہ دل میں قرآن ایمان اتارتا جا رہا تھا۔ پھر میں ایمان پہ ایسا پکا ہو گیا کہ میں نے جا کر حتیم کعبہ میں مطاف میں جا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کافروں نے مکے میری آنکھ کے اندر مارے، آنکھ کے ارد گرد نیلے سیاہ نشان پڑ گئے، لیکن پھر میرا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ یا عثمان بن مظعون یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، کٹھے حضور کے دودھ پیا۔ عثمان بن مظعون یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو مدینہ میں جا کر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا جن کو کہا جاتا تھا۔ یہ سارا دن روزے رہتے تھے اور ساری رات مصلے پہ اوپر ان کی گزرتی تھی، راتوں کا مصلے کے اوپر، دنوں کو روزے کے ساتھ۔ عثمان بن مظعون یہ بدری صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو مدینے کے اندر پہنچ کر مہاجرین میں سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں سب سے پہلے قبر نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد ان کی پیشانی پہ بوسے دیے تھے اور پیغمبر کے چہرے سے آنسو گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور جھکے، پیغمبر نے بوسہ دیا، آنسو گرے،
پھر حضور اٹھے، پھر حضور نے بوسہ دیا، پھر اٹھے، پھر حضور نے بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی سارے قطار ہو رہے تھے۔ یہ وہ عثمان بن مظعون ہیں جن کی جدائی کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام اعلیٰ صحابیہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی میں نے آپ کے عثمان بن مظعون کو ایک نہر میں دیکھا ہے، ان کے جنت کی نہروں کے ساتھ دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ ایسا نیک صحابی تھا، یہ تم نے ان کے اعمال کا بدلہ دیکھا ہے، اللہ نے ان کو جنت نصیب فرما چھوڑی ہے۔ یہ عثمان بن مظعون یہ اسی آیت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت میرے اسلام کا سبب بنی۔ اقسم بن سیفی وفات کے ساتھ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو بڑے امیر صحابی تھے اور بڑے سردار تھے اپنی قوم کے۔ ان کو پیغمبر کا پتہ چلا، انہوں نے کہا جاؤں پیغمبر سے مل کے آؤں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ سردار ہو، کسی غلام کو بھیج دو۔ آپ نے بستی کے 2 آدمی بھیجے، وہ گئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا حضور ہمیں اقسم بن سیفی نے بھیجا ہے، ہمیں کہا ہے کہ پیغمبر سے اس کا تعارف پوچھو، 2 لفظوں میں آپ ہمیں بتا دیں۔ ہمارے یہ 2 سوال ہیں، ما انتا ومن انتا، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرا نسب یہ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی تقریر ارشاد نہیں فرمائی، فرمایا اسے کہنا، وہ پیغمبر فرما رہے تھے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سن کر وہ 2 آدمی گئے مکے کے اندر، مکے کے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، حضور کے نسب کے بارے میں؟ سب نے کہا سب سے پاکیزہ نسب، سب سے عمدہ نسب وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے عمدہ اخلاق وہ جناب محمد بن عبداللہ کے ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کی حسن اللہ نے نصیب فرمایا، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ یہ 2 آدمی گئے، کہا اقسم ہمارے سردار، ہم نے پیغمبر سے تعارف پوچھا، پیغمبر نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ پیغمبر نے اپنی شرافت نہیں گنوائی، پیغمبر نے اپنی امانت نہیں گنوائی، پیغمبر نے اپنی دیانت نہیں بتائی، پیغمبر نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا، پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن میں بھی وہ آیت جو جامع معنی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اتنا اثر تھا کہ وہ خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پوری قوم کو کہا لوگو اس سے پہلے کہ لوگ جائیں اور کلمے میں تم سے آگے ہو جائیں تم پیچھے رہ جاؤ، میری دعوت کو مان لو اور کلمہ پڑھ لو۔ اس ایک آیت کی برکت سے پورا قبیلہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے دین کے اندر داخل ہو گیا۔ بھائیو یہ آیت ہے جو ہم جمعے کے اندر پڑھتے ہیں، ہر خطبے کے اندر پڑھتے ہیں تو دل چاہا کہ تھوڑا سا تعارف ترجمہ سامنے آئے بھی خطیب خطبے میں کہہ کیا رہا ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، 3 چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا، 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے، والاحسان، نیکی کا اللہ حکم کرتا ہے، وایتاء ذی القربى، اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، اللہ برائی سے روکتا ہے، والبغی، اللہ تبارک و تعالی سرکشی سے منع کرتا ہے۔ 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ 6 نکاتی پروگرام قرآن مجید کا بھائیو اس کو ہم زندگی کے اندر لے آئیں۔ صبح و شام اٹھتے پڑھتے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، پورا قرآن یاد نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 ہم یاد کریں، صبح اٹھیں تو اس کو پڑھ کر اٹھیں، اس کا مفہوم دل میں اتار کر اٹھیں،
اور جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو یہ 6 چیزیں آپ کے دماغ کے اندر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں عدل کا حکم فرمایا. عین دال اور لام، عین دال اور لام، اس کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا. امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عدل کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف 3 معنوں میں سمجھ لو. ایک عدل ہوتا ہے خالق کے درمیان اور مخلوق کے درمیان، بندہ اپنے درمیان اپنے رب کے درمیان انصاف کرے، یہ بھی ایک عدل ہے. وہ کیا کہ میرا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اسی سے نظر نیاز ماننا، اسی سے منت منوتی ماننا، اسی سے بیٹا اور بیٹی مانگنا، اسی کے سامنے جناب جھکنا، اسی کے سامنے اپنی الہا و التجا کرنا، اسی کے سامنے گریہ و زاری کرنا، اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اسی سے اپنی حاجت مانگنا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا. یہ ہے بندے کا اور اللہ کے درمیان عدل و انصاف، کہ بندہ اپنے اور رب کے درمیان انصاف کرے کہ کہیں میں رب کا حق مار تو نہیں رہا، رب کا حق ضائع تو نہیں کر رہا، میں کسی اور کو تو مشکل کشا نہیں سمجھ رہا، میں کسی اور کو تو حاجت روا نہیں سمجھ رہا، میں کسی دربار پہ تو اپنا سر نہیں ٹکا رہا، میں بیٹا بیٹی کسی دربار سے تو نہیں مانگ رہا، میں کسی پیر ولی کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہا، میں نے منت منوتی کسی پیر سے تو نہیں مانی ہے، میں نے نظر نیاز کسی پیر کے نام کی تو نہیں دی ہے، میں نے بکرا کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح تو نہیں کیا، میں نے 11ویں شریف کے نام کی کھیر تو نہیں پکائی. جب بندہ یہ سوچے بھائی اللہ کا حق غیر کو دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کا حق پہچاننا یہ سب سے بڑا عدل ہے، یہ میں نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا. سیدنا لقمان علیہ السلام نے جب یہ وصیت کی تھی، جب اپنے بیٹے کو بلا کر کہا تھا میرا بیٹا، سب سے پہلے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا کہ مشرک بڑا ظالم ہے، موحد بڑا عادل ہے. موحد سے بڑا عادل کوئی نہیں، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں. سب سے بڑا عادل وہ موحد ہوتا ہے، سب سے بڑا مشرک وہ جناب ظالم وہ مشرک ہوتا ہے. اب میں آپ غور کریں، اپنے گربان میں جھانکیں کہ کہیں ہم اللہ کے حق کو ضائع تو نہیں کر رہے، اللہ کے حق کو ہم دوسروں پہ تو نہیں بانٹ رہے. کسی نبی کو تو ہم نے نہیں بنایا ہوا حاجت روا، کسی نبی کو تو ہم نے حاضر ناظر نہیں بنایا ہوا، کسی نبی کو ولی کو ہم نے عالم الغیب تو نہیں بنایا ہوا. یہ ہم آدمی اپنے گربان میں غور کر سکتا ہے، عدل کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بھائیو، مشرک جتنا بڑا سخی ہو جائے، مشرک جتنا بڑا عدل و انصاف جتنا بڑا جناب سخی ہو جائے، جتنا بڑا نمازی ہو جائے، جتنا بڑا روزے دار ہو جائے، جتنا بڑا تسبیح چلانے والا ہو جائے، جتنا ذاکر صابر ہو جائے، جتنا شاکر ہو جائے، جتنا چلے کرنے والا روزے دار بن جائے، جتنا بڑا حاجی بن جائے، جتنا بڑا مجاہد بن جائے، مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، آپ حیران ہوں گے، اللہ نے پاک پیغمبر کو حکم اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی محفوظ ہوتا ہے، عام نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا، پاک پیغمبر کے گناہ قریب نہیں آتا. اتنا اونچی شان رکھنے والا نبی، جس کے نالین پہ نہ پاک مکھی نہیں بیٹھتی، جس کے بستر پاک کپڑا پاک، جس کی زندگی پاک، جو گناہوں سے پاک. اللہ نے کہا میٹھے مدنی بالفرض والمحال، تو اگر شرک کرے یا جتنے نبی گزرے ہیں، میں نے سب نبیوں کو یہ وحی کی تھی کہ اگر نبوت کے منصب بے فیض ہونے کے باوجود بھی رب کی ذات صفات میں تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں رب تمہارے سب کے اعمال
ضائع کر دوں گا۔ یارو نبی کو شرک کی معافی نہیں، میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں رب کے حکم کو ضائع کر کے دنیا میں عدل و انصاف کے نعرے لگاتے ہیں، رب کے حکم کو ضائع کرتے ہیں۔ رب کے اور خالق کے درمیان عدل ہوا نہیں، ہم انسانوں کے درمیان عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عدل یہ تھا جو نبیوں نے آ کر امت کو سمجھایا، لا الہ الا اللہ، در در کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ، ایک در پہ آ جاؤ۔ جو آدمی ایک در پہ جھک جاتا ہے دنیا آخرت کی اللہ کامیابی نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ انصاف، یہ انصاف، پہلا انصاف سنو، پہلا انصاف کہ بندے کا خالق کے درمیان، اپنے اور خالق کے درمیان انصاف کرنا۔ رب کے درمیان تو اپنے خالق مالک کے درمیان تو انصاف کر نہیں سکا ہے، مخلوق میں کیا انصاف کرے گا؟ جب تک تو رب کے درمیان انصاف نہیں کرے گا تیری باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی، تیری تقریروں میں تاثیر نہیں ہوگی، تیری کوششوں میں کامیابی نہیں آئے گی، تیری قربانیاں رنگ نہیں لائیں گی، تیرے نعرے سے کفر کے ایوان میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ ہاں تو نے رب کو پہچان لیا، رب کے درمیان انصاف کر لیا اپنے اور رب کے درمیان، پھر تیری تقریروں میں تاثیر پیدا ہوگی، تیری تحریروں میں تاثیر پیدا ہوگی، تیرے نعرے سے کفر کے ایوان میں زلزلہ آئے گا، تیری دین کی قربانیوں سے مشرق سے مغرب تک دین پھیلے گا، تیری کوششوں سے اللہ تجھے کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس کو سیکھا، انبیاء نے سب سے پہلے امت کو سکھایا، بھائی کھیتی اگانے کی خاطر سب سے پہلے گند کو صفا کرنا ہوتا ہے، ہل چلانا ہوتا ہے، روٹر چلانا ہوتا ہے، پھر جا کے بیج لگاتے ہیں۔ رنگ کرنے کی خاطر سب سے پہلے دیواروں کو صاف کیا جاتا ہے، دیواروں کو ریگ مال لگایا جاتا ہے، پھر اوپر پینٹ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اور تمام نبیوں نے اپنی امت کو سب سے پہلے دل سے شرک کو کریدا، غیر اللہ کو نکالا۔ لات سے نہیں ہوتا، منات سے نہیں ہوتا، عزا سے نہیں ہوتا، یعوق سے نہیں ہوتا، یعود سے نہیں ہوتا، نصر سے نہیں ہوتا، وج سے نہیں ہوتا، سوا سے نہیں ہوتا، نمرود سے نہیں ہوتا، فرعون سے نہیں ہوتا، مکان سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، کاروبار سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، پیر سے نہیں ہوتا، نبی سے نہیں ہوتا، سورج سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، آگ سے نہیں ہوتا، ستاروں سے نہیں ہوتا، جنات سے نہیں ہوتا، فرشتوں سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے لا الہ، سب سے پہلے نفی کی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کس سے ہوتا ہے؟ نبی کہتے تھے الا اللہ، بگڑی بنانی ہے، کامیابی چاہتے ہو پھر اس رب کے در پہ جھکنا، ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، ہزار مانگو کروڑ دیتا ہے۔ بھائیو یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اپنے اور خالق کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ سب سے پہلا درجہ ہمارا یہ ہے۔ عدل کا دوسرا معنی بھی میں عرض کروں گا، یہ پہلا معنی عرض کر رہا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کب کو ایک مان لو پھر ڈٹ جاؤ، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں سمندر میں بہا دیا جائے، پھر تمہیں گردن تمہاری جدا کر دی جائے، یاد کرنا پھر کلمے کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام پہ قربان جاؤں، ایسا کلمے کو پکڑا، ایسا عدل کے تقاضے کو پورا کیا، ایسا کلمے کے اوپر ڈٹے اور جمے، پھر دنیا کی کوئی کفریہ طاقت ان کو اپنے عقیدے سے ہلا نہ سکی۔ مثالیں میرے پاس بہت ہیں، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو پیغمبر کے ہمراز تھے، جن کو پیغمبر نے منافقین کے نام بتائے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جو شروع دور میں اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کی لڑائی کے اندر گئے تھے، روم کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور بھی 20-25 صحابہ گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ بڑے حسین صورت تھے، بڑے وجیہ صورت تھے، خوبصورت شکل رکھتے تھے۔ ان کو بادشاہ نے کہا، حذیفہ ابن حذیفہ، اے عبداللہ، بڑا حسین آدمی ہے، بڑا نوجوان آدمی ہے، خوب روح انسان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے ماروں نہ، تو پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، صرف نصرانی بن جا، صرف عیسائی بن جا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے،
میں تجھے اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا، میں تجھے اپنی بیٹی نکاح کے اندر دے دوں گا، تیری ساری صحبتیں قید و بند چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تیری غلط سوچ ہے، جان تو جا سکتی ہے، پیغمبر پہ لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ کہا جاؤ قید کر دو، اس کو روٹی نہیں دینا، اس کو پانی نہیں دینا۔ ایک کمرے کے اندر قید کر دیا گیا، 1 مہینے تک پیغمبر کے صحابی قید کے اندر ہے۔ مہینے کے بعد نکالا، کہا عبداللہ کیا فیصلہ ہے؟ کہا تیری غلط سوچ ہے، پیغمبر کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر اس نے سامنے کھڑے کر کے ایک لوہے کی میخ اس ہاتھ میں مار دی، ایک لوہے کی میخ اس ہاتھ کے اندر مار دی، ایک دیگ چڑھائی، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا، پھر کہا ایک مسلمان کو لے آؤ۔ اس مسلمان کو عبداللہ کے سامنے لایا گیا، اس کو کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ پکڑا، ابلتے کڑھا کے اندر، ابلتی دیگ کے اندر ڈال دیا، تیل اتنا گرم تھا فوراً ہڈیاں چمکنے لگی، گوشت نکل گیا، چمڑا نکل گیا۔ عبداللہ آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، لوگ گئے آگ کو پکڑنے، عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے کہ اس نے جناب اپنے ارادے سے پھر چکا ہے، اپنے ارادے میں کچھ نرمی اختیار کر لی ہے، اب وہ آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا لے کے آؤ، قربان جاؤں عبداللہ تیری استقامت کے اوپر، تیرے جذبہ ایمانی کے اوپر، تیری استقامت کے اوپر لے کے آئے۔ کہا لگتا ہے ارادے تیرے نرم ہو گئے ہیں، ارادوں میں موم ہو گیا ہے، اب میرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولی، زخموں سے خون بہ رہا تھا، میخیں لگی ہوئی تھی۔ کہا ظالم تو غلط سوچ رہا ہے، میں کلمہ چھوڑ دوں گا۔ میں روز اس طرح سے رہا تھا، جسم کے اندر ایک جان ہے، میرے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی مجھے جانے دیتا، ایک ایک جان میں رب کی توحید پہ قربان کر دیتا۔ ایک جان ہے جو فنا ہو جائے گی، میں روز اس بات پر رہا ہوں، ایک جان ہے جا رہی ہے۔ کہا عبداللہ بیٹی نکاح کو دینے کو تیار ہوں، آدھی بادشاہت دینے کو تیار ہوں، صرف کلمہ چھوڑ دو۔ کہا ساری زندگی بغیر شادی کے گزار سکتا ہوں، ساری زندگی غربت میں گزار سکتا ہوں، لیکن پیغمبر پہ لایا ہوا ایمان نہ کل چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑا ہے، نہ قیامت تک چھوڑوں گا۔ جان تو دے سکتا ہوں، پیغمبر کا ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے حکم فرمایا لوگو، اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے پہلا معنی لکھا، عدل کا معنی ہے بندے کا خالق کے درمیان عدل قائم کرنا، کہ میرے رب کا کیا میرے اوپر حق ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم فرمایا ہے۔ رب کے اتنے انعامات ہونے کے باوجود انسان کتنا ناشکر ہے، پھر بھی غیروں کے سامنے اپنے ماتھے رگڑ رہے ہو۔ یہ یار ڈوب کے مر جانے والی بات ہے۔ رب اتنے بڑے انعامات کی بارش کر رہا ہے اور تجھے صرف عبادت کا کہا ہے۔ یہ نہیں کہا 24 گھنٹے، اگر اللہ کہتا جب سے پیدا ہوا ہے سجدے میں رکھ، موت کی موت تک سجدے میں رہے، سر سجدے میں تیرا رہے، تب بھی اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے چند منٹوں کی ہمیں عبادات دی ہیں، اس کے اندر غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ بھائی ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کہیں ہم غیروں سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی نبی ولی کو حاضر ناظر تو نہیں سمجھا، عالم الغیب تو نہیں سمجھا، کسی ولی کو مشکل کشا تو نہیں سمجھا۔ حاجت روا کون ہے سب کہو اللہ، مشکل کشا کون ہے سب کہو اللہ، پالنہار کون ہے اللہ، بیٹی بیٹے دینے والا کون ہے اللہ، نظر نیاز کے لائق کون ہے اللہ، منت منونی کس کی ماننی ہے اللہ کی، سب کو دینے والا کون ہے اللہ، عزت ذلت کا مالک کون ہے اللہ۔ جب یہ پہلا تقاضا ہمارے اندر آئے گا پھر یہ عدل کا تقاضا پورا ہوگا کہ یہ اب انصاف کرنے والا ہے۔ بھائیو عدل و انصاف کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن اپنے اور خالق کے درمیان انصاف کرنا یہ کچھ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور خالق کے درمیان عدل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عدل کا مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدل کے دو معنی اور ہیں، ایک معنی ہے کہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان عدل و انصاف کرنا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ،
تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ یہ جو آیت ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں رسمی کلامی سنا اور گیا، یہ نہیں ہے بھائی، ہم اس آیت کو پورا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کہتا کیا ہے اپنے قرآن میں۔ عدل کا انشاءاللہ دوسرا معنی اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل